بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز فجر کے بعد کی خاص تسبیح۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں گی، ایسا عمل بتانے لگی ہوں۔ میرے اسلامی بہن اور بھائیوں، یہ وظیفہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خالی جھولیاں آپ کی مرادیں ایسے پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ وظیفہ پڑھتے ہی اپنی دونوں آنکھوں سے رزق کو آتے ہوئے دیکھیں گے۔ دنیا جہاں میں جہاں کہیں بیٹھ کر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کو بالکل اگنور مت کیجیے گا۔ یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں دولت کا طوفان کھڑا کر دے گی۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ میں نے آج تک جب بھی یہ وظیفہ پڑھا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ فائدہ نہ ہوا ہو۔ میں خود روزانہ فجر کی نماز کے بعد جب بھی یہ وظیفہ پڑھتی ہوں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرے تمام مسائل الحمدللہ حل ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ یہ وظیفہ پڑھیں، روزانہ فجر کی نماز کے بعد کا معمول بنا لیں انشاءاللہ۔ غیبی طریقے سے اللہ پاک مدد فرمانے والا ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہو، مرادیں ہوں، فوراً اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دیں گے۔ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگ کر دیکھیں۔ عاجزی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے۔ رزق کے لیے پریشان ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مفہوم، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی ہو، اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں۔ بعض کو وہ اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے زیادہ اور بعض کو کم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی سے حسد ہوتا ہے، نہ دشمنی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ حلال طریقے سے رزق طلب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہاں عقائد بھی دین ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی دین ہے، معاملات بھی دین کا حصہ ہیں، لہٰذا رزق حلال کمانا بھی دین کا حصہ ہے۔ حلال رزق کمانا دین کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کا مفہوم ہے، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک حسین نوجوان وہاں سے گزرے۔ ہم نے آپس میں کہا کہ کاش یہ شخص اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگاتے۔
اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہماری بات سنی تو فرمانے لگے، جو اپنے والدین کی خدمت میں لگا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے کمانے کی کوشش کر رہا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، اور جو اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے محنت کر رہا ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ رزق میں برکت کے اسباب دنیا میں ہر انسان کشادہ رزق کے لیے کوشاں رہتا ہے، لیکن بعض اوقات اسے پوری طرح کامیابی نہیں ملتی۔ قرآن پاک اور حدیث میں بعض اعمال کو رزق کی ترقی کے لیے بہترین قرار دیا گیا ہے۔ ان اعمال میں بعض کا تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے۔ تقوی اختیار کرنا انسان کو جب دولت کی فکر لاحق ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر ہر قسم کے مال اور رزق کو جمع کرنے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ وہ سود، جوا، رشوت، ناپ تول میں کمی کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری غلط کوششوں کے باوجود بھی بعض لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے غمان بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا جو روزی کمانے کے لیے اپنے گھر سے کسی عمل، ڈیوٹی یا تجارت کی غرض سے نکلا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم نے روزی کمانے کے لیے بکریاں چرائیں، کھیتی باڑی اور تجارت کی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، مفہوم، جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کسی کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنا رزق نہ پورا کر لے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اچھے طریقے سے رزق طلب کرو۔ شکر ادا کرنا شکر کی توفیق ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دیگر نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا تھا کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے جو چاہے کھا لو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت ہو تو نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں۔ جب آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوں تو آپ کی پوری توجہ وظیفہ جس نیت سے پڑھ رہے ہوں عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں ورد کریں۔ وظیفہ پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ درود پاک میں تمام مسائل کا حل ہے۔ اللہ پاک سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یا مجیدو یا مجیدو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر یہ دو اسم پڑھنے ہیں۔ ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یہ وظیفہ ہے یا اللہ یا باسطو، یا اللہ یا باسطو۔ 7 مرتبہ آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ اس کے فوراً بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں۔ اور آخری وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے وہ یہ ہے، یا جبارو یا جبارو، یا جبارو یا جبارو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے 3 مرتبہ اول اور آخر میں درود پاک، درود ابراہیم پڑھیں۔ اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے گر گرا کر دعا مانگیے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے دور ہو جائیں گی۔
محترم ناظرین، اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہے، آمین۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ تب